العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها بغير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. برادران اسلام، شریعت اسلامیہ میں نکاح محض کوئی معاہدہ اور کانٹریکٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونے کی وجہ سے یہ ایک عبادت بھی ہے. اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ جب ایک مرد اور عورت کے درمیان نکاح کا رشتہ قائم ہو تو یہ رشتہ دائمی ہونا چاہیے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے ہونا چاہیے. بلا وجہ اور بغیر کسی شدید مجبوری اور ضرورت کے اس رشتے کو ختم کرنا، اس رشتے کو توڑنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور اسلام میں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. دنیا کے اندر رہتے ہوئے میاں بیوی کے درمیان بسا اوقات اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. اس کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں خاص طور پر اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حدیثوں میں اس طرح کے اختلافات کو دور کرنے کے طریقے بھی بتائے ہیں کہ اگر زوجین کے درمیان کسی وجہ سے اختلاف ہو جائے، کسی وجہ سے زوجین کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے، ناخوشگوار کیفیت پیدا ہو جائے، تو اس کو کس طرح سے حل کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس کا پورا طریقہ بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہدایت دی ہے کہ سب سے پہلے میاں بیوی کو آپس میں ہی بات چیت کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے گفتگو کرنی چاہیے، اور اپنے اختلاف کو، اپنے مسئلے کو، اپنے ایشو کو آپس میں ہی حل کر لینا چاہیے آپسی گفتگو کے ذریعے. اور اگر کوئی اختلاف اس قسم کا ہے کہ زوجین کی آپسی گفتگو سے
میاں بیوی کے آپسی بات چیت کرنے سے وہ اختلاف ختم نہیں ہو رہا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ خاندان کے جو لوگ اصحاب رائے ہیں، خیر خواہ ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ زوجین کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان اتفاق و اتحاد اور محبت و مودت باقی اور قائم رہے، ایسے لوگوں کو مل بیٹھنا چاہیے اور میاں بیوی کے، زوجین کے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ اور اگر ان سے بھی یہ مسئلہ حل نہ ہو، اختلاف انتہائی شدید ہے، میاں بیوی کے درمیان اب ازدواجی زندگی جاری رکھنا، باقی رکھنا یہ بہت مشکل ہے، اور اس ازدواجی زندگی کو باقی رکھنے میں نقصان ہو، شوہر کا نقصان ہو، بیوی کا نقصان ہو، کسی کا نقصان ہو رہا ہو، تو بالکل آخری مرحلے کے طور پر، انتہائی آخری مرحلے کے طور پر شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ حسن و خوبی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، ہوش و حواس میں رہتے ہوئے، پورے غور و فکر کے بعد آپ اپنی بیوی کو ایک طلاق دیں، ایسے طہر کے اندر، پاکی کے ایسے زمانے میں کہ جس میں آپ نے بیوی سے کوئی قربت اختیار نہ کی ہو، صرف ایک طلاق دینے کی اجازت دی گئی ہے، وہ بھی انتہائی ناگزیر حالت میں، بہت ہی مجبوری کی حالت میں۔ اور یہ جو ایک طلاق دینے کی اجازت ہے، یہ اختلاف کو ختم کرنے کا پہلا مرحلہ نہیں ہے، بلکہ سب سے آخری مرحلہ ہے۔ لہذا اس طرح سے اپنے اختلافات کو ختم نہ کرنا اور نکاح کو، شادی کو، طلاق کو مذاق بنا دینا، یہ شریعت اسلامیہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب قرآن کریم کے ساتھ، اور ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کے ساتھ یہ ایک بے ادبی ہے، کھلواڑ ہے، بدتمیزی ہے اور گستاخی ہے۔ ایسے لوگ کبھی بھی پسندیدہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی نگاہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ایسے لوگ مکروہ شخصیت کے حامل ہیں، ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ ان کی یہ حرکت انتہائی قابل مذمت حرکت ہے۔ طلاق ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس میں دو متضاد پہلو ہیں، دو متضاد پہلو ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے جائز تو قرار دیا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل یہی ہے۔ ایک طرف اللہ نے جائز قرار دیا ہے، دوسری طرف اللہ نے اسے جائز چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ابغض الحلال، جو حلال چیزیں ہیں، جو جائز چیزیں ہیں، ان میں مبغوض ترین چیز، مکروہ ترین چیز، اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اگر کوئی ہے تو وہ طلاق دینا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کے اندر دو متضاد پہلو ہیں، جائز بھی کیا اللہ نے اور مبغوض بھی قرار دیا اللہ نے۔
اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ یہ چیز جو جائز ہے وہ ایمرجنسی کی صورت کے لیے ہے، بہت ہی کوئی ریئر صورت ہو، نادر الوقوع صورت ہو، انتہائی مجبوری کی صورت ہو جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اگر کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے اس دیواجی زندگی کے اندر، تو وہاں اس کو یوز کرنے کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ اس کا استعمال ممنوع ہے۔ جیسے بہت ساری دوائیں ہیں، ان کا استعمال بہت ہی جو سینسیٹیو کیسز ہوتے ہیں ان کے اندر ہی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، عام استعمال کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے ہتھیار بنائے، ہتھیار کی نعمت دی ہے، ہتھیار جو ہیں جس سے جنگیں کی جاتی ہیں، یہ جو ہتھیار ہیں یہ بھی مجبوری کی حالت کے لیے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہتھیار اٹھایا اور کسی کو بھی شوٹ کر دیا، کسی پر بھی فائر کر دیا۔ اسی طرح سے یہ جو طلاق ہے یہ انتہائی مجبوری کی صورت میں اور انتہائی مجبوری کے ساتھ، ناپسندیدگی کے ساتھ، نہ چاہتے ہوئے اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، عام حالات کے اندر اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی خواتین کے بارے میں جو بلا وجہ طلاق لے لیتی ہیں اپنے شوہروں سے، آپ نے شاید کل سے پہلے کے دن کا اخبار پڑھا ہو کہ اردو اخبارات کے اندر یہ رپورٹ آئی ہے کہ اس ملک میں جو طلاق کی شرح ہے وہ 1% ہے پوری کنٹری میں، اور تلنگانہ کے اندر بالخصوص شہر حیدرآباد میں جو طلاق کا ریٹ ہے، طلاق کی شرح ہے، وہ 60.7% ہے، استغفر اللہ، 6.7% ہے، یعنی تقریباً 7% ہے۔ پورے ملک میں طلاق کی شرح 1%، اور تلنگانہ میں حیدرآباد میٹرو سٹی میں طلاق کی شرح تقریباً 7% ہے، 6.7%۔ اور یہ وہ ڈیٹا ہے جو رجسٹرڈ ہے فیملی کورٹس کے اندر۔ جو کیسز رجسٹرڈ نہیں ہوتے ان کی تعداد اس سے الگ ہوگی۔ اس سے ہمیں ایک اندازہ لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر طلاق کی بیماری، طلاق کا ناسور کس طرح سے پھیل رہا ہے، اور ہمارا جو مسلم طبقہ ہے وہ طلاق کلچر کو کس طرح سے کتنی تیزی کے ساتھ، کتنی بڑی مقدار میں اختیار کر رہا ہے۔ اور یہ جو طلاق کا فیصد بڑھ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ تو سب سے پہلے یہی ہے کہ دین سے دوری۔ بسا اوقات اس میں بچی کی غلطی ہوتی ہے، بسا اوقات بچے کی غلطی ہوتی ہے، بسا اوقات بچے کے والدین کی، خاندان والوں کی غلطی ہوتی ہے، بسا اوقات بچی کے والدین اور خاندان والوں کی غلطی ہوتی ہے۔ علی الاطلاق کسی ایک کو ہی مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ فیصد میں تفاوت ہو سکتا ہے کہ اس میں غلطی زیادہ کس کی ہوتی ہے، لیکن کسی ایک کو ہی ملزم یا مجرم نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ بہت سارے کیسز ایسے ہیں کہ جن میں مرد حضرات کی غلطی ہوتی ہے، مرد حضرات کہ جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، پیسہ دیا ہے، پیسہ کمانے کی صلاحیت دی ہے، اور اسی طرح سے یہ جو فیملی ہے، اس کا جو سسٹم ہے، اس میں شریعت نے اسے سربراہ بنایا ہے، لیکن وہ اب اپنی سربراہی، اپنی قیادت کا مس یوز کرتا ہے۔ وہ تکبر کا شکار ہو کر انانیت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور بات بات میں بیوی کو طلاق کی دھمکی دیتا ہے۔ ذرا سا اختلاف ہوا طلاق کی دھمکی، نہیں مانے تو طلاق دے دیتے ہیں۔
میسیجز کے ذریعے سے طلاقیں دی جا رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے کے اوپر طلاقیں دے دی جاتی ہیں۔ یہ قرآن کریم کے ساتھ کھلواڑ ہے اور یہ شریعت اسلامیہ کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کیس ہوا کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میرے رہتے ہوئے قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا؟ یہ گستاخی کی جائے گی؟ یعنی انتہائی ناراضگی کا اظہار فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں اس کی گردن لے کر آتا ہوں آپ کے پاس، آپ اجازت دیں میں اس کا قتل کر دیتا ہوں۔ اس نے اتنی بڑی گستاخی کیسے کی؟ کتاب اللہ کے ساتھ وہ مذاق کیسے کیا اس نے؟ کتاب اللہ کی گستاخی کیسے کی اس نے؟ یہ مذاق ہے کہ ہم انانیت کے اندر بات بات پہ لفظ طلاق استعمال کریں، میسج کے ذریعے سے طلاق دے دیں، فون کے ذریعے سے طلاق دے دیں، چھوٹے چھوٹے ایشو کے اوپر طلاق دے دیں۔ یہ قرآن کا مذاق ہے، یہ حدیث کا مذاق ہے، یہ شریعت کا مذاق ہے۔ ایک جوڑا ہمارے پاس آیا طلاق کا مسئلہ پوچھنے کے لیے، طلاق دینے کے بعد طلاق کا مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، حالانکہ شادی سے پہلے یہ سارے مسئلے جاننے چاہیے۔ شریعت نے کہا طلب العلم فریضہ، علم حاصل کرنا فرض ہے، کھانا کھانا جیسے فرض ہے۔ اور علم حاصل کرنے سے مراد وہ علم ہے جس کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے، جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے وہ آپ کے پر فرض نہیں ہے۔ تھوڑے بہت لوگ حاصل کریں کافی ہے ہم جیسے لوگ، یعنی پوری شریعت کا علم ہر آدمی سیکھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جتنے کی ضرورت آپ کو ہے اتنا علم سیکھنا آپ کے اوپر فرض عین ہے۔ بیچلر کی ڈگری حاصل کرنا فرض عین نہیں ہے، ایم ٹیک کی ڈگری حاصل کرنا فرض عین نہیں ہے۔ شریعت کا اتنا علم حاصل کرنا فرض عین ہے جتنے کی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ہمارے پاس شریعت اتنی لائٹلی لی جاتی ہے کہ ہم وہ علم حاصل نہیں کرتے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ کوئی بچہ اگر کوئی والدین کسی بچے کو مدرسے میں پڑھا دے، حفظ کرا دے تو 10 لوگ آ کے مشورہ دینے لگتے ہیں، دنیاوی تعلیم بھی دیجیے اس کو، ذرا اسکول میں بھی ڈالیے اس کو، دنیا کے ساتھ بھی چلنا چاہیے۔ ارے اس کو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو آپ کو انکریج کرنا چاہیے، آپ کو اس کی تعریف کرنا چاہیے کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنے بچے کو حافظ بنایا ہے۔ وہاں سے نکالنے کے مشورے دیتے، ادھر نہیں ادھر لے کر آؤ۔ حد ہو گئی مسلمانوں کی، پڑھے لکھے مسلمانوں کی، سنجیدہ مسلمانوں کی، اپنے آپ کو باہوش سمجھنے والے مسلمانوں کی کیفیت ہے۔ ہمارے والد صاحب کو کتنے مشورے دیتے تھے لوگ کہ بڑا ذہین آپ کا بچہ ہے، آپ اس کو ادھر بھی لے کر آئیے، ادھر ہی رہے گا تو کیا کرے گا؟ وہی کریں گے جو آپ کر رہے ہیں، جانا وہی ہے، سب کا ڈیسٹینیشن وہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سالن میں جو ہے تیل زیادہ ہو، ہمارے میں کم ہو، لیکن پیٹ آپ کا بھی بھرتا ہے، پیٹ ہمارا بھی بھرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں رکھتا، اور اپنے خادموں کو تو اللہ کبھی نہیں بھوکا رکھتا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ایک جوڑا ہمارے پاس آیا، شادی شدہ جوڑا، کیا کہہ رہا ہے؟ ہم دونوں مول صاحب لیٹے ہوئے تھے، مذاق کر لے رہے تھے، اور یہ جو ہے ہماری وائف جو ہیں یہ ہمیں گدگدی کر رہی تھی، مذاق مذاق میں ہم نے انہیں 3 مرتبہ طلاق طلاق کہہ دی۔ حد ہو گئی، بتائیے یہ اللہ کی کتاب کا کھلواڑ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ شریعت کا مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ مذاق مذاق میں طلاق دے رہے ہیں، یہ کوئی گیم ہے کیا؟ اسی کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میرے رہتے ہوئے قرآن کا مذاق اڑایا جائے گا، کھلواڑ کیا جائے گا؟ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اپنے شوہر سے، قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی، جنت کی خوشبو بھی اس پر حرام ہوگی۔ فحرام علیہا رائحۃ الجنہ،
آج کل ہماری بچیاں ماڈرن تعلیم حاصل کیے ہوئی ہیں، آئی ٹی کی ملازمتیں کرتی ہیں، کارپوریٹ ملازمتیں کرتی ہیں، معاشی طور پر خود کفیل اور خود مختار ہوتی ہیں، جس کی بنیاد پر ان کے اندر صبر کا مادہ نہیں ہوتا، ایڈجسٹمنٹ کا مادہ نہیں ہوتا، فیملی کو لے کر کیسا چلنا ہے اس کا مادہ نہیں ہوتا۔ اور اس طرح کی لڑکیاں زیادہ تر جو ہے طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں، شوہر سے آزاد رہنا چاہتی ہیں۔ اولاً تو یہ بھی ایک چیز جو ہے بڑھ رہی ہے کہ شادی ہی نہ کریں، یہ غیر مسلموں میں زیادہ ہے، لیکن آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ خرابی آ رہی ہے۔ اور اگر کسی طرح سے شادی کر لی گئی تو اس سے پھر طلاق لے لی جائے۔ جو میرج فیملی کورٹ سے ہیں اور جو اسی طرح سے دارالقضاء ہیں، آپ وہاں جا کر دیکھیں کتنے کیسز اس نوعیت کے ہیں۔ یہاں بتاتے ہیں کہ ہر مہینے 250 جوڑے علیحدہ ہو رہے ہیں اپنے پاس، 250 جوڑے ہر مہینے، اور ہزاروں کی تعداد میں کیسز جو ہیں پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، زیر التوا۔ یہ فیملی کورٹس میں دارالقضاء کا جو ڈیٹا ہے وہ اس سے الگ ہوگا۔ تو یہ جو طلاق کا مس یوز ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، یہ انتہائی غلط ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اسی کی سزا کے طور پر اسے ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، اور اس نے قانون بنایا کہ کون کتنی طلاق دے سکتا ہے اور کون کتنی نہیں دے سکتا، دیے تو کیا ہوگا، نہیں دیے تو کیا ہوگا۔ ہم پھر چیختے پکارتے ہیں ہماری شریعت میں انٹرفیئر تم کیسا کرتے ہیں؟ ہم تو خود اس سے زیادہ انٹرفیئر کر رہے ہیں، شریعت ہم نے چینج کر دی ہے، ہم خود اس سے زیادہ شریعت کا وائلیشن کر رہے ہیں، شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی حرکتوں کے ذریعے سے۔ اور جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کرتا ہے۔ یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے کہ جب کوئی بھی قوم اس طرح کے کسی بھی طرح کے گناہ میں مبتلا ہوتی ہے، بدعمالیاں عام ہو جاتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو مسلط کرتا ہے، جو پھر اپنے طور پر جو ہے اس حکومت کو ٹریٹ کرتا ہے۔ یہ جو طلاق ہے یہ انتہائی مبغوض ترین چیز ہے، اور یہ شیطان کو سب سے زیادہ خوش کرنے والی چیز ہے۔ پہلے کبھی بتایا تھا آپ کو کہ شیطان کبھی کبھار جو ہے پانی پر اپنا تخت لگاتا ہے، وہاں پر اپنی مجلس بٹھاتا ہے، اور وہاں جو اس کے چیلے چپاٹے ہیں سب سے رپورٹ لیتا ہے کہ کیا کیا تم کر کے آئے۔ کوئی آ کے کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے کسی کو نماز سے روک دیا، شیطان ابلیس کہتا ہے تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ کوئی کہتا ہے ہم نے کسی کو روزہ رکھنے سے روک دیا، ابلیس کہتا ہے تم نے بھی کوئی خاص کام نہیں کیا۔ کوئی کہتا ہے ہم نے کسی کو صدقہ کرنے سے روک دیا، ابلیس کہتا ہے تم نے بھی کوئی خاص کام نہیں کیا۔ ایک آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے میاں بیوی کے اندر ایسی پھوٹ ڈالی، ایسا اختلاف پیدا کیا کہ دونوں میں طلاق ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا۔ شیطان ابلیس اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، اس کو اپنے گلے سے لگاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم نے جو ہے اچھا کام کیا۔ یہ جو طلاق ہے یہ اللہ کے نزدیک مبغوض ترین چیز ہے، اور ابلیس اور شیطان کے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے اس سے۔ اللہ تبارک و تعالی